سیمینار کو چیئر کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر زکریا ذاکر. آپ وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف پھوکاڑا کے, اور اس سے پہلے پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں. آپ پچھلے 35 سال سے تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کی ویژنری لیڈرشپ کے اندر ہم اپنے لاء اسکول کو قائم کرنے کے بعد اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ عبداللہ ملک. آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں ایکسپرٹ ہیں, اور ساتھ ہی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں. ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے آپ نے کافی کام کیا. اسی طرح ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں ایڈوکیٹ میاں ظفر اقبال صاحب, میاں ظفر اقبال غدر نوری صاحب. آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں, ایکسپرٹ ہیں الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میں. آپ پاکستان بار کونسل کے ممبر رہے, پنجاب بار لیگل ایجوکیشن کمیٹی کے ممبر رہے, اور آپ نے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن پہ کافی کام کیا. ویلکم سر. ہمارے آج کے تیسرے گیسٹ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ فواد ملک صاحب. آپ انفارمیشن کمشنر ہیں پاکستان کے انفارمیشن کمیشن آف پاکستان کے. اور ہمارے آج کے جو چیف گیسٹ ہیں مسٹر محبوب قادر شاہ صاحب. آپ چیف انفارمیشن کمشنر ہیں پنجاب کے. اس سے پہلے آپ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ رہے اور فارمر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بھی ہیں. میں آپ سب مہمانان گرامی کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لاہور سے ہمارے اس سیمینار کے لیے یہاں پر تشریف لائے. ایک دفعہ ہمارے تمام مہمانان کے لیے بھرپور تعریف. باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا وائس چانسلر یونیورسٹی آف پھوکاڑا پروفیسر ڈاکٹر زکریا ذاکر صاحب سے کہ وہ آئیں اور سیمینار سے اپنی گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تہہ دل سے اپنے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ 2 گھنٹے کی ٹریول, اور یہ اتنی آسان ٹریول نہیں ہے لاہور سے پھوکاڑا کی. رش ٹریفک از ویری پرابلمیٹک. وہ تشریف لائے. وہ بہت بزی لوگ ہیں. دے آر لیڈرز ان لیگل پروفیشن. انہوں نے اپنا بہت نام پیدا کیا, اور وہ بہت کام اپنے چھوڑ کے وہ بہت کاسٹ پہ یہاں تشریف لائے ہیں, اور یہ میری آنر بھی ہے, اور یہ ہمارے مہمانان گرامی کی کمٹمنٹ ہے. وہ یہاں ایک کاز دیں گے. وہ کاز کیا ہے؟ میں بہت دفعہ یہ عرض کیا کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ جسٹ لیکچر تھیٹرز کا نام نہیں ہوتا. وہ لیکچر ڈلیور کرنے, امتحان لینے اور ڈگریاں لینے کا نام نہیں ہوتا. یہ کام شاید پولیس اکیڈمیز میں ہوتا ہے, ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں ہوتا ہے. University is meant for different reasons, and objectives of the university is different. Universities are for creation of knowledge and above all cross-fertilization of ideas. جب highly experienced professional leaders آتے اپنے diverse academic, professional اور practical experience کے ساتھ آپ سے چیزیں ڈسکس کرتے, تو اس سے کراس فرٹیلائزیشن آف آئیڈیاز ہوتی ہے. وہ نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں, نئے چیلنجز سے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ فرنٹیئرز آف نالج ایکسپینڈ ہوتے ہیں. جو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان کا ایک کرائٹیرین یہ ہے کہ وہاں ڈائیورسٹی آف آئیڈیاز, وہاں نالج کریٹ ہوتا. اور نالج کریٹ صرف اکیڈیمیا نہیں کر سکتا. میں یہاں لیکچر ڈلیور, دیٹس اے پروڈکشن آف نالج. بلکہ میں کہتا ہوں کہ جسٹ کتاب سے آپ نے ریپروڈیوس کیا نالج کلاس روم میں, دیٹس اے سارٹ آف پلیجرزم. آپ نے کسی کے آئیڈیاز لے کے اسٹوڈنٹس کو بتا دیے, دیٹس اٹ, دس از جسٹ اے ریسائکلنگ. تو جو ریئل فنکشن ہے یونیورسٹی کا, اے تھنکنگ یونیورسٹی, اے یونیورسٹی ہیونگ academic freedom. اس یونیورسٹی کا میں مہمانان گرامی جو بیسک نیریٹو ہے وہ academic freedom ہے. we don't جسے کہتے ہیں کیپ نہیں کرتے آئیڈیاز کو کہ میرے گیسٹ نے یہی بات کہی, جو وہ ٹروتھ سمجھتے ہیں, جو رائٹ سمجھتے ہیں, they would express. اور اسی وجہ سے ماشاءاللہ یہ صرف 3 سال میں this university has progress, massive progress ہوئی ہے.
ہمارے انٹرنیشنل جرنلز میں جو فیکلٹی نے آرٹیکل کنٹریبیوٹ کیے ہیں وہ سبسٹینشیل ہے، بلکہ جو نئی یونیورسٹیاں جو 2010 کے بعد بنی ہیں ان میں سب سے زیادہ نالج کریشن وہ جو ہے اس یونیورسٹی کی ہے۔ یہ کیوں ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو اور فیکلٹی کو ایکیڈیمک فریڈم دی ہے۔ they can think analytically, they can think independently, and they can think rationally, they think scientifically. تو یہ مقصد ہے ان سیمینارز کا، ان انٹریکشنز کا، کہ مجھے اس بات پہ فخر ہے، میں اپنے آنریبل گیسٹ کو بتاتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا جو سیمینار روم ہے، اٹس اے روم آف ڈسکورس۔ یہاں ہیومن رائٹس کی بات بھی کرتے ہیں، ایکالوجی کی بات بھی کرتے ہیں، ویمن رائٹس کی بات بھی کرتے ہیں، اور اینٹی وائلنس ڈسکورس بھی کرتے ہیں۔ یہاں all sort of sciences and humanities topics are discussed freely. Or I think this is only instrument of creating updated and competitive knowledge. اور اسی وجہ سے ہماری فیکلٹی جو ہے اٹس اے ویری وائبرنٹ فیکلٹی۔ جو یونیورسٹی آف اوکاڑا نے گزشتہ 3 سال میں 120 فیکلٹی ممبر ریکروٹ کیے فرام آل اوور دا پاکستان، اور ود ایبسولوٹ فیئرنیس، ٹرانسپیرنسی، جو ہائی اچیور فیکلٹی ممبر ہیں وہ۔ اور دوسری بات اس یونیورسٹی میں ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے۔ یہاں بہت سے پروفیسر بیٹھے ہیں، کوئی پروفیسر آف ایجوکیشن ہے، کوئی پروفیسر آف باٹنی ہے، کوئی پروفیسر آف کیمسٹری ہے، کوئی پروفیسر آف مینجمنٹ سائنسز ہے، بٹ دے آر ویری انٹرسٹڈ ان دا ویری نوشن آف رول آف لا، کیونکہ وی تھنک اینڈ دس یونیورسٹی تھنک that there is a holistic approach in knowledge, there is a totality in knowledge. یہ جو bifurcation ہے، یہ physics ہے، یہ chemistry ہے، یہ biology ہے، یہ Islamic study ہے، gradually جو world of knowledge and science ہے اس سے ایک دوسری ڈومین میں انٹر ہو رہی ہے، وہ interdisciplinary اور multidisciplinary ڈومین ہے۔ ہمارا کیا ایشو ہے؟ ہم نے سوسائٹی کو لیڈرشپ پرووائڈ کرنی ہے، سوسائٹی کے پرابلمس کو سوسائٹی از ناٹ انٹرسٹڈ کہ زکریا ذاکر سوشیولوجسٹ ہے یا بایولوجسٹ۔ سوسائٹی از انٹرسٹڈ whether the person has capability to solve the problem or not. یہ میں اسٹوڈنٹس کو اسپیسیفکلی ایڈریس کر کے کہوں گا کہ ہم نے پاکستانی معاشرے کے جتنے پرابلمس ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے۔ Society is not interested in your lauding. Society is interested in your capability to deliver goods. کیا معاشرے کے جو چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں؟ اور وہ چیلنجز کیا ہیں؟ ہمارے رول آف لا کا چیلنج، ہمارا سوشل اسٹریٹیفیکیشن کا چیلنج، ہمارا سوشل انیکوالٹی کا چیلنج، ہمارا ڈسکریمنیشن کا چیلنج، ہمارا سوشل ایکسکلوژن کا چیلنج، ہمارا یوتھ ڈیولپمنٹ کا چیلنج، ہمارا انٹرنیشنل امیج کا چیلنج۔ ان سارے چیلنجز کو کوئی اکیلا شخص ایڈریس نہیں کر سکتا، اس کے لیے ہمیں بیٹھنا ہے ایک ملٹی ڈسپلنری انوائرمنٹ میں، ایک انٹر ڈسپلنری انوائرمنٹ میں، ہولسٹک تھنکنگ کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو گروم کرنا ہے۔ آئی ایم ہیپی دس از اے لوکس آف ڈسکورس، اوپن ڈسکورس، احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے آئیڈیاز کو ہم اکاموڈیٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں this is not a place for preaching. Nobody has right to preach. Everybody has a right to express himself or herself, and then we think on that. تو یہ اس کا پرپس ہے۔ میں honestly بہت مشکور ہوں اپنے مہمانان گرامی کا کہ بہت مصروفیت کے باوجود وہ تشریف لائے، اور اس کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے۔ میں ڈاکٹر ممتاز صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ کنٹینیوس رابطہ رکھیں، تاکہ ہماری جو لا کی ایجوکیشن ہے وہ یہ کوئی تاثر نہ ہو کہ دیکھیں یہ تھیوریٹیکل نالج لے کے آ جاتے ہیں،
جب یہ لیگل پروفیشن میں آتے ہیں, جب یہ عدالتوں میں آتے ہیں, تو دے آر گڈ فار نتھنگ. ان کو پتہ نہیں ہے, ٹرکس آف ٹریڈ پتہ نہیں ہے, پریکٹیکل لائف کا پتہ نہیں ہے. تو رائٹ ان فرام فرسٹ سیمسٹر ہم نے جو ہائی اچیورس ہیں پروفیشن کے, ان کے ساتھ انٹریکشن رکھنا ہے, کیونکہ ایجوکیشن کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ دس از اے ٹرانسفارمیٹیو ایکسپیرئنس. کیا ہم ٹرانسفارم ہوئے؟ دیٹ از دا چیلنج. ایک آرڈنری یوتھ سے ایک ویل گرومڈ, ویل تھاٹ, انڈیپینڈنٹ سوچنے والا ہیومن بینگ جنریٹ ہوا. دس از اے ٹرانسفارمیٹیو, ایک انالیٹیکل تھنگ. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ریشنلٹی کم ہوئی ہے گزشتہ 30-40 سال سے. ہم نے انڈیپینڈنٹ سائنٹیفک تھنکنگ ہماری وینش ہوتی جا رہی ہے. میں بڑے دکھ سے بہت دفعہ کہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ویکسینیشن لگانے کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو ساتھ بندوق والے بھیجتے ہیں. دس از دا لیول آف آور سائنٹیفک تھنکنگ. ہم جو ہماری اپنی ویلفیئر اور اپنی بقا کے لیے چیزیں ہیں شاید ہم ان کو بھی نہیں سمجھ سکتے. تو سوسائٹی میں ٹرانسفارمیشن کے لیے دس از دا رائٹ فورم. اگر اس فورم کا فیلئر ہو گیا تو ٹرانسفارمیشن یہاں شوگر مل میں تو نہیں ہوگی نا. ان کا تو مینڈیٹ شوگر پروڈیوس کرنا. اس ریجن میں کوئی اور انسٹیٹیوشن نہیں ہے جس کا مینڈیٹ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کریٹ کرنا, وہ صرف یہ انسٹیٹیوشن. تو ہم نے اپنے مینڈیٹ سے جسٹس کرنا اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ویریس واکس آف لائف میں جتنے ایکسپرٹس ہیں, ہائی اچیورس ہیں اس پروفیشن کے اور اس ڈومین کے جو لیڈرس ہیں, وہ ہماری یوتھ کے ساتھ, ہماری فیکلٹی کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ کون سی ڈائریکشن اور کس طرح اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے کہ یہ یونیورسٹی آئیڈیاز کی کریشن میں اور نالج کی کریشن میں ایک ٹرو سینس آف دا ورلڈ میں ایک انسٹیٹیوشن آف ہائر لرننگ. تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے